کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی رحمت و برکتوں میں رکھے، اپنی عافیت میں، اپنی سلامتی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اس سے جڑ جائیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت نماز کے بارے میں تھی۔ آپ کا اپنی امت کے ساتھ آخری عہد و پیمان، آپ کی آخری وصیت نماز اور غلاموں کے بارے میں تھی۔ سیدنا علی بن ابی طالب کا فرمان ہے، کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آخری بات یہ تھی کہ نماز کا اور اپنے غلام اور لونڈی کا خیال رکھنا۔ ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب جب آپ کا سانس اٹک رہا تھا، اللہ اکبر، آپ کی عام وصیت یہ تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز اور غلام اور لونڈی کا خیال رکھنا۔ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ نماز انسان پر دن میں 5 مرتبہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ وہ عمل جو انسان تا حیات جاری رکھتا ہے، اس کے بارے میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں کہ نماز کیا سکھاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ چونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نماز میں مناجات کرتے ہیں، نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ریفرنس سے دیکھیں تو نماز بندے کو اپنے خالق کی طرف لوٹنا سکھاتی ہے۔ آپ اسے یوں دیکھیے کہ کائنات کی ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ آسمان پر تڑپنے والی بجلیوں کا مرکز زمین کے اندر ہے۔ بجلیاں اپنے راستے کی ہر دیوار کو ڈھا کر جلا کر زمین کے مرکز تک پہنچنا چاہتی ہیں، جہاں ان کی اصل ہے۔ اسی طرح انسان کی اصل زمین میں نہیں ہے، آسمانوں میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، جیسا کہ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ تو انسان کی اصل، اس کی روح کا تعلق زمین و آسمان کے بادشاہ سے ہے، جو عرش پر مستوی ہے۔ انسان کی روح بھی زمین پر رہتے ہوئے لذتوں اور خواہشوں کو پورا کرنے کے باوجود بے قرار رہتی ہے۔ اس روح کا اتصال کیسے ممکن ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں تو نماز جیسی نعمت ہے جس کو دن میں 5 مرتبہ فرض کیا گیا، یہی روح کے اتصال کی صورت ہے۔ جب کوئی بندہ مومن اچھی طرح وضو کر کے قبلہ رو ہو کر نماز کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو پوری دنیا کو پس پشت ڈال کر اپنے رب کی طرف رخ کرتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے۔ یہ وقت ہے اتصال کا، یہ وقت ہے رب کی طرف لوٹنے کا، یہ وقت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ نماز ہے جو بندے کو اپنے خالق کی طرف لوٹنا سکھاتی ہے۔ دن میں 5 بار رب کی طرف جانے والا کیسے جاتا ہے؟ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان ٹچ رہتا ہے۔ اسٹے ان ٹچ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ نماز کیا سکھاتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سکھاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے بندہ مخصوص اوقات میں نماز ادا کرتا ہے۔ وہ نماز کا ہو بہو وہی طریقہ اختیار کرتا ہے جو اللہ کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس کی زبان وہی الفاظ ادا کرتی ہے جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اعضاء وہی حرکت کرتے ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور دل بھی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ہر روز دن میں 5 بار انسان یہی عمل دہراتا ہے۔ یہ نماز ہے جو انسان کو سکھاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی کے ذریعے وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا سیکھتا چلا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز اظہار عبودیت ہے، تسبیح و تحلیل اور بندگی کا کمال ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اپنی اپنی نماز اور تسبیح کو جانتی ہیں اور اسے جاری رکھے ہوئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکیں۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ زندہ اور جاندار مخلوق کے ساتھ ساتھ سائے بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ سائے سجدہ کرتے ہیں اور پہاڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے۔ اور رب العزت نے فرمایا، وَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔ اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے سائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ سب عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور رب العزت کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہے، اور صبح و شام ان کے سائے بھی۔ اور رب العزت نے فرمایا، تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں،
اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار اور نہایت بخشنے والا ہے۔ زمین کی ہر مخلوق اور اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ سبحانہ و تعالی کے آگے سجدہ ریز ہے، یا تسبیح کرتی ہے یا رکوع کرتی ہے۔ عبادت کا کوئی نہ کوئی مظہر ایسا ہے جس کو مخلوق اختیار کیے ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو نماز دی ہے وہ ساری مخلوقات کی عبادت کا مجموعہ ہے، مرکہ ہے۔ تو یہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سکھاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کر دیں کہ ہم عبادت کا اور اطاعت کا حق ادا کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ اور یہ نماز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی کے ساتھ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ دن اور رات میں 5 بار مؤذن اذان دیتا ہے اور 5 بار وضو کر کے مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یوں نماز رجوع اللہ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اس کی طرف رجوع کرنے والے بنو اور اسی سے ڈر جاؤ اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نمازی 5 اوقات کی نمازوں کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز کی ادائیگی کے لیے رات کی نیند قربان کرتا ہے، اور نیند کی قلت اور نماز تہجد کے باوجود اسے احساس ہوتا ہے کہ گناہ اور جرائم کثیر ہیں، اس لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ بخشش مانگا کرتے تھے۔ نمازی زیادہ استغفار کرتے ہیں۔ جب ان سے صغیرہ یا کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً استغفار شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ تو نماز اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا سکھاتی ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا سیکھ لیجئے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہم سے مطلوب ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو بندہ مومن بھی بھول جاتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، تو ہماری مدد فرما دے، ہمارے لیے اس کام میں آسانی پیدا فرما دے۔ اور نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی آرزو سکھاتی ہے۔ نمازی جب نماز میں یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ رب کے سامنے کھڑا ہے، گویا اسے دیکھ رہا ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ جہانوں کا بادشاہ سن رہا ہے، تو ایک طرف تو اس کی نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ بادشاہ کائنات کے سامنے ذلت اور پستی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ دوسری طرف اس کے دل میں تمنا ابھرتی ہے، ایک انوکھی تمنا، رب سے ملاقات کی تمنا، اس کے دیدار کی تمنا، اور وہ رغبت اور امید کا دامن پھیلا دیتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی بھی۔
یوں نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا اور آرزو کرنا سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ، نماز کے کیا کہنے ہیں۔ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور خشیت سکھاتی ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کو عبادت کے حسن کے بارے میں جواب دیتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات کہی وہ یہ کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر آپ اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نمازی جب نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں کو خود پر محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے ایک طرف تو اس کی نماز میں ایکسیلنس آتی ہے، دوسری طرف اس کا دل خوف اور خشیت سے کانپتا ہے۔ وہ قیام اور رکوع و سجود کا بہترین اہتمام کرتا ہے اور دل و دماغ کو خالی کر کے نماز ادا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اسے یہ احساس رہتا ہے کہ معلوم نہیں اس کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اذا انت صلیت فصلی صلاۃ مودین، جب تم نماز پڑھو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کیا کرو، یا اللہ توفیق دے دے۔ الوداعی نماز انسان کو غم اور حزن میں مبتلا کرتی ہے، اور غم کیوں نہ ہو، معلوم نہیں ہے کہ کوئی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، کوئی نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں، کوئی گناہ معاف ہوا یا نہیں۔ تو یہ نماز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کرنا سکھاتی ہے، اس سے امید باندھنا سکھاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصلاۃ کے مقدمے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کا بھلا کرے جو اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو تو خشوع و خضوع کا پیکر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ذلت و پستی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرے، خوف اور خشیت سے کانپ رہا ہو، توقع، رغبت اور امید کا دامن پھیلائے ہوئے ہو، اور اپنی سب سے بڑی آرزو اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اس سے مناجات، اس کے سامنے قیام و قعود اور رکوع و سجود کا بہترین اہتمام کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے اپنے دل و دماغ کو خالی کرنا ضروری ہے، فرائض ادا کرنے میں محنت کرنی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے گا یا نہیں، یا پہلے ہی کام تمام کر دیا جائے گا۔ جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں تو غم اور حزن کا مجسمہ ہو، نماز کی قبولیت کی توقع ہو اور رد کر دینے سے خائف ہوں۔ اگر قبولیت ملی تو بامراد، اگر رد کر دی گئی تو بدبخت ٹھہریں گے۔ دوسری عبادات کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن نماز کا معاملہ کتنا نازک اور اہم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نماز کی اہمیت کا شعور نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس شعور کے ساتھ ہمیں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اس نماز اور دوسری عبادات کا معاملہ کتنا نازک اور اہم ہے، اور غم اور حزن اور حسرت و خوف کا کتنا متقاضی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ اس نے آپ کی کوئی نماز قبول کی ہے یا نہیں کی، اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کی کسی نیکی کو قبولیت حاصل ہوئی ہے یا نہیں، یا کوئی گناہ آپ کا معاف ہوا ہے یا نہیں۔ اس کے باوجود ہم ہنس رہے ہیں، غفلت میں مست ہیں،
زندگی سے نفع اٹھا رہے ہیں، حالانکہ ہم میں سے کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ جہنم میں بھی جا سکتے ہیں، یہ بھی یقین نہیں ہے کہ اس سے نکل بھی آئیں گے، تو ہم سے زیادہ اور کوئی رونے اور غمزدہ رہنے کا حقدار ہے؟ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ پھر آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ شام کے بعد صبح بھی کر سکیں گے یا نہیں، اور صبح کے بعد آپ پر شام بھی آئے گی یا نہیں، اور آپ کو جنت کی بشارت مل جائے گی یا جہنم کی۔ تو امام احمد کہتے ہیں میں آپ کو اس عظیم خطرے کی یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ آپ تو اس کے سزاوار ہیں کہ مال و اولاد اور دوستوں میں مست نہ ہوں۔ حیرت ہے کہ آپ پر غفلت اور سرمستی کی دبیز چادر پڑی بھی ہے، آپ لہو و لعب میں مست ہیں اور عظیم خطرے سے غافل ہیں۔ ہر رات دن، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ آپ زبردستی ہانکے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی معینہ مدت کا انتظار کرتے رہیے، اس خطرے سے غافل نہ ہو جائیں جس سے آپ کو سابقہ درپیش ہے، اس لیے کہ آپ کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صبح یا شام آپ پر آن دھمکے اور آپ اپنی تمام ملکیت سے بے دخل کر دیے جائیں اور جنت یا جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ اور کیا آپ نے عبد صالح کا یہ قول نہیں سنا؟ مجھے حیرت ہے کہ جہنم سے بھاگنے والا سو رہا ہے اور جنت کا طالب خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تو فرار اور طلب سے باہر ہو گیا تو ہلاک ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بدبخت اور کوئی نہیں، اور کل عذاب یافتہ بد نصیبوں کے ساتھ روئیں گے، پریشان ہوں گے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں جہنم سے فرار اور جنت کا طالب ہوں، تو جس قدر عظیم خطرے سے دوچار ہیں اس کے حساب سے آپ احساس کرو اور سنیں، جھوٹی آرزویں آپ کو فریب میں مبتلا نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں پر جو حق ہے، ہم اس حق کے بارے میں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلق کے بارے میں اور تعلق کی پیک کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کا جو اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی سکھاتی ہے۔ نمازی کو دیکھیے 5 اوقات میں وقت کی پابندی کرتا ہے، نماز قضا نہیں کرتا، بیماری اور سفر میں بھی نماز ادا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ یوں پابند بننے سے 5 بار ہر روز اللہ کے حضور حاضر ہونے سے نمازی دیگر احکامات کی پابندی بھی سیکھتا ہے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کیجئے کہ نمازی دن بھر کیا کرتا ہے۔ اذان کی آواز پر ہر دن میں 5 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے والا اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس راستے کی بڑی رکاوٹ علم سے دوری ہوتی ہے۔ اس کمی کو کسی حد تک جمعہ کے خطبات پورے کرتے ہیں۔ ان خطبات میں اگر حصول علم کی فرضیت کا شعور دلایا جائے تو لوگوں کے لیے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کا نام ہے۔ نمازی احکام الہی کی پابندی سیکھتا ہے اور نماز پابندی سکھاتی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی یہ پابندی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کے نواہی سے اجتناب سکھاتی ہے۔ دن میں 5 بار اللہ کے حضور حاضر ہونے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کرنے لگتا ہے، اس کے عذاب سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نواہی سے یوں وہ اجتناب کرنے لگتا ہے۔ 2 نمازوں کے درمیانی وقفے میں جو غلطیاں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں، مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ اس آگ کو بجھا دو جو تم نے اپنے گناہوں سے بھڑکائی ہے۔ نمازی ہر بار جا کر استغفار کرتا ہے تو اسے اپنے رب سے حیا آتی ہے، یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روکے سے جھجکنا، رکنا اور بچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نواہی سے بچنا سکھاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر اب دیکھیے کہ نماز دنیا سے بے رغبتی سکھاتی ہے۔ نماز ادا کرتے ہوئے ہر بار بندہ مومن قبلہ روح ہوتا ہے، ہر چیز کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیتا ہے۔ جب تکبیر تحریمہ کہہ کر وہ نماز میں داخل ہوتا ہے تو آپ تصور کر کے دیکھیے، ایک نمازی ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اس سارے عمل میں 3 کام اس کی دلی اور روحانی کیفیت کو بدلنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قبلہ رو ہونا، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھنا اور پوری دنیا کو پس پشت ڈالنا۔ یہ ایسا عمل ہے جو آہستہ آہستہ دنیا کو پیچھے ڈالنا سکھاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے ہاتھ اٹھانا کیسا عمل ہے نمازی کا، سپردگی اور حوالگی کا عمل ہے جو یہ سکھاتا ہے سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہیچ ہے۔ پھر اللہ اکبر کہنا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اس کے مقابلے میں ہر چیز چھوٹی ہے۔ دنیا بھی، دنیا کا حال بھی، دنیا کی مخلوقات بھی، رشتے تعلقات بھی، اپنی ذات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات بھی۔ جب انسان اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے بار بار اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ حقیقت دل میں نقش ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا سب کچھ ہے۔ اس طرح انسان کا دل دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے اور اسے آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ جس دن اسے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی انداز میں اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے، اللہ اکبر کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا سے بے رغبتی سکھا دیں۔ دنیا ایسی چیز نہیں جس کی طرف انسان رغبت رکھے۔ اگرچہ انسان کو دنیا میں رہنا، اگرچہ اس نے دنیا کو برتنا ہے، لیکن دنیا کو برتتے ہوئے انسان نے دنیا میں کھو نہیں جانا۔ ہر بار دنیا کی مصروفیات میں گم انسان کو جب اذان سنائی دیتی ہے تو وہ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہونے لگتا ہے۔ اس کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور جس کو رب کے پاس جانے کی لگن لگ جائے،
آہستہ آہستہ دنیا اس کی نظروں میں بے قدر و قیمت ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو بے رغبت کر دے ان تمام چیزوں سے جو ہمیں اپنے رب سے دور کرتی ہیں، جو ہمیں اپنے اندر ڈبو لیتی ہیں۔ پھر یہ نماز ہے جو ہر عمل کو آسان طریقے سے انجام دینا سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ انسانوں کو آزمائے کہ ان میں سے کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبریل علیہ السلام نے احسان کے بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا آپ اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر آپ اسے نہیں دیکھتے تو بے شک وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے تو یہ تو کر سکتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایکسیلنس کو اچیو کرنے کا طریقہ ہے۔ عربی میں اسے احسان کہتے ہیں۔ احسان حسن سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا حسن سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہو، یعنی اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ مشاہدہ کرنے سے جو کیفیت آ سکتی ہے، اگر وہ نہ آئے تو اتنا ضرور کرو کہ مراقبے کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی کی شعور کی کیفیت میں لے آؤ کہ وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ ہاں، وہ جو ہمارا رب ہے، وہ جو ہمارے دل کے حالات جانتا ہے، وہ جو ہمیں سجدہ ریز لوگوں میں بھی جانتا ہے، اس رب سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نگرانی کا شعور نصیب فرمائے، ہمیں مشاہدہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نمازی جب نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں کو خود پر محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی، اللہ تعالیٰ کی نظروں کے شعور سے اس کی نماز میں ایکسیلنس آتی ہے۔ یوں نماز سے محض عبادت کا حسن ہی نہیں سیکھتے، دیگر اعمال کو بھی احسن اعتبار سے انجام دینا سیکھتے ہیں۔ دراصل نماز انسان کو ایکسیلنس تک لے ہی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پھر دیکھیے کہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی روح پیدا کرتی ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنے اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے نواہی سے رکنے کا نام ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں، متقی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہدایت کے راستے پر نہ چلنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور دین اسلام کی تصدیق اور اس پر چلنے کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے تقوی کے معنی پوچھے تو انہوں نے کہا، کبھی خاردار راستے پر چلے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو پوچھا
آپ نے کس طرح راستہ طے کیا؟ انہوں نے کہا جب کانٹا دیکھتا تو اس سے الگ ہو جاتا. تو انہوں نے کہا یہی تقوی ہے. اور رب العزت کا فرمان ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. یہ حقیقت ہے کہ نماز انسان کے اندر تقوی کی روح پیدا کرتی ہے. رب العزت نے متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے واضح فرمایا کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک ھم المتقون. یہی لوگ تو متقی ہیں، یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے اور جوش مارنے جیسی آواز محسوس ہوتی تھی. سیدنا عبداللہ ابن شخیر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے چکی کی مانند آواز آتی تھی. کبھی آپ نے سوچا کہ رسول اللہ کیوں روتے تھے؟ اس قدر آہو بکا کیوں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آنسو کیوں بہاتے تھے؟ آپ تو گناہوں سے پاک تھے. وہ کیا احساس تھا جو آپ کو رلاتا تھا؟ کبھی آپ نے سوچا ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں کتنی ہیں، اور اس کے باوجود ہم رب العالمین کے سامنے ویسے آنسو نہیں بہاتے؟ آنسو بہتے ہیں دل کی نرمی سے، آنسو بہتے ہیں تعلق کی وجہ سے، آنسو بہتے ہیں تعلق میں خلل آنے کے خوف سے. ناراضگی کا خوف رلاتا ہے، اپنی نیکیوں، اپنے اعمال کی کمی کا خوف انسان کو اللہ کے غضب سے ڈراتا ہے، انسان کو رلاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے خوف کا اتنا حصہ نصیب کرے جس کی وجہ سے ہمارے اور ہماری برائیوں کے درمیان مشرق اور مغرب کا بود پیدا ہو جائے. پھر اب دیکھیے کہ یہ نماز ہے جو صبر و ثبات سکھاتی ہے. زندگی میں غم اور خوشیاں آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی دکھ کبھی سکھ. یہ بتاتے ہیں کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، اور ہمارے رب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کس موقع پر ہم نے کیا رد عمل اختیار کرنا. زندگی میں مصائب آئے تو رب العزت نے سکھایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ڈاکٹر لقمان سلفی لکھتے ہیں اس آیت میں صبر اور نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مومن کی زندگی میں ان دونوں چیزوں کی بہت اہمیت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں مصائب کو جھیل جانے کا اہم ترین نسخہ صبر اور نماز ہے. ہاں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں: اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ اور نافرمانی کے کاموں سے اجتناب پر صبر کرنا، اعمال صالحہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، مصائب اور حادثات زمانہ پر صبر کرنا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اپنی کتاب السیاست الشریعہ میں لکھتے ہیں حاکم کے لیے بالخصوص اور رعایا کے لیے بالعموم
3 چیزیں عظیم مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اخلاص اور دعا اور غیر دعا کے ذریعے اس پر توکل اور دل و جان سے نماز کی حفاظت اور پابندی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کی اصل ہے۔ اور نمبر 2 مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 3 تکلیف، مصیبت اور حادثات زمانہ کے وقت صبر کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ معیت ہے، یہ معیت خاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی نصرت اور اس کی قربت پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اور معیت کی ایک دوسری قسم معیت عامہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ذریعے اپنے بندوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو۔ اور یہ معیت تمام مخلوق کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں نماز اور صبر دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہی مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے جو نماز کی پابندی کرے اور صبر کرے۔ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے دل، روح اور جسم کے ساتھ جھک جانا ہے۔ یہ جھکاؤ ایمان کے راستے میں ثابت قدم رہنے کے لیے بہت بڑا مددگار ہے، اور صبر کے بغیر کوئی نیک عمل وجود میں نہیں آ سکتا۔ جن کے دل اللہ رب العزت کے آگے نہیں کھلتے ان پر نماز بھاری ہوتی ہے، اور جو آخرت پر یقین کر لیتے ہیں نماز ان کے لیے باعث سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز اور صبر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ نماز صبر اور ثبات سکھاتی ہے۔ جب انسان اوقات کی پابندی پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، جب بیماری اور صحت میں، جب سفر و حضر میں نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کے اندر ثابت قدمی آتی ہے۔ یوں زندگی کے معاملات کے لیے نماز مومن کو تیار کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی نمازیں نصیب کر دے جس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں اور دنیا میں بہترین اعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم